قارون قارون ایک اسرائیلی تھا۔ موسیٰ کی قوم جو مصر میں فرعون کے دور میں غلام رہے تھے، انہیں ذلیل و خوار کیا گیا۔ موسیٰ کا ایک مقصد اسرائیل کو فرعون کی غلامی کی توہین سے نجات دلانا تھا۔ قارون اپنا پیسہ، سونا، چاندی اور زیورات وغیرہ اپنے محل کے کمروں میں موجود لوہے کے تابوت میں رکھتا تھا، اور ان کی چابیاں زنجیروں میں ڈلی، اتنی بھاری بھرکم کہ جنہیں ایک مضبوط قوت کا گروہ اٹھایا کرتا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون مصر میں رہنے والے اسرائیلیوں سے الگ تھا، کیونکہ وہ ان جیسا غلام نہ تھا، مگر فرعون کے نظریے پر قائم تھا اور ظالم تھا، اور اس دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیتا تھا اور لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے خادم کی حیثیت سے استعمال کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قارون کا سامنا تھا کہ قارون کو حق کی نصیحت کی جائے اور اسے راہ راست کی طرف راغب کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مومنین اور بزرگ عمائدین کو قارون کے پاس بھیجا، جنہوں نے ان سے کہا کہ متکبر اور مغرور مت بنو، لیکن اس نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے خود نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون، خدا نے تمہیں خوب دولت دی ہے، اور یہ مال و متاع تمہاری آزمائش ہے کہ تم خدا کی تعریف کرتے ہو یا پھر کفر کرتے ہو، اور اس کو آخرت اور دنیاوی زندگی کے درمیان خرچ کرنے میں ایک توازن قائم کرو، اور زیادہ تر رقم کو نیکی اور نیک کاموں میں لگاؤ، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اسراف کے بغیر اپنے کھانے پینے اور لباس کے لیے کم سے کم استعمال کرو، کیونکہ اس سے ایک تو اس کا ثمر تمہیں اطمینان اور رحمت کی صورت ملے گا، اور دوسرا یہ کہ دنیاوی معاملات میں آسانیاں ہوں گی۔ جو کچھ تمہیں خدا تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم کرو۔ تم سے پہلے بھی تم جیسے کئی مالدار اور طاقتور لوگ گزرے، مگر جب وہ گناہوں میں گھرے رہے تو خدا تعالیٰ نے انہیں گہرائیوں میں دفن کر دیا، جہاں وہ روز محشر کے منتظر ہیں۔ لہذا سنبھل جاؤ اور خدا کے قہر اور عذاب سے ڈرو۔ مگر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ سنی، اور متکبر لہجے میں کہا کہ میں نے اپنی اہلیت اور علم سے مال بنایا ہے، یہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور یہ خدا بھی جانتا ہے، اسی لیے میں خدا کے تخلیق کردہ تمام لوگوں میں سے زیادہ اس سب کا مستحق ہوں۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور پھر ایک روز قارون اپنے محل سے وہی زنجیروں میں لپٹی چابیاں لے کر اپنے نوکروں کے گرد گھیرے ہوئے اپنے محل سے نکلا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس وزن سے وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ قارون کا عیش و عشرت دیکھ کر کچھ کمزور ایمان لوگ ارمان کرنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا جو قارون کے پاس ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ مگر با علم اور با ایمان لوگوں نے کہا کہ اے خدا کی مخلوق، اس عیش و عشرت کے دھوکے سے بچو، کیونکہ اس کا اجر دائمی خوشی ہے۔ تمام مجمع ہل اٹھا، اندھیرے پڑنے کے ساتھ ہی زمین لرز اٹھی، اور قارون اپنے محل سمیت زمین میں دھستا گیا۔ زمین اس کے محل کے نیچے سے الگ ہونے لگی، اور آگ کے شعلوں نے سب کچھ جلا دیا۔ قارون چاروں طرف سے گھر چکا، اور ستون اور بڑے پتھر گرے، یہاں تک کہ اس نے قارون کو ملبے کے نیچے دفن کر دیا، اور قارون ختم ہو گیا۔ اگلے روز
سورج طلوع ہوتے ہی لوگ قارون کے محل کی جانب بڑھے اور دیکھا کہ وہ پیسہ، طاقت، زینت سب دفن ہو چکا کہ جس پر وہ لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ واقعتاً خدا تعالی جسے چاہے رزق عطا کرے اور اسی طرح جسے چاہے رزق میں رکاوٹ ڈالے۔ خدا کا شکر ہے جو وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور ہمیں تکلیف دہ عذاب سے بچاتا ہے۔ ہم نے آپ سے توبہ کی، بے شک خدا پاک ہے، دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی اسی کی حمد و ثنا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. As the next day sun rose, people began to hurry around the palace where the palace Qarun was located. Those who used to envy Qarun for his money, power, adornment and fortune, truly and sincerely Almighty God extends sustenance to whoever wills among his worshippers, and give them more, as sustenance for whom he wills. Praise be to God, who endows his sustenance upon us, and save us from stoning and painful torment. We have repented to you. Glory be to you. Praise be to you in the worldly life and hereafter.